अस्सलाम वालेकुम। मैं होता तो ईरान का मिलिट्री ऑपरेशन बंद कर देता। ये बात जिसने कही है वो एक बहुत मशहूर शख्सियत हैं और मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ और उनके जो कमेंट्स हैं उनको बहुत वेटेज देता हूँ। उन्होंने कुछ और बातें कही हैं वो पहले मैं आपको बताऊंगा, फिर मैं उस पर अपना तज़िया पेश करूंगा। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि ईरान इतना पावरफुल है कि ईरान को नेवी और एयरफोर्स की ज़रूरत ही नहीं है, वो उसके बगैर ही इजराइल और अमेरिका को निपट सकता है। तीसरी बात उन्होंने ये कही है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का मसला ये इस तरह से मिलिट्री ऑपरेशन के ज़रिए तो हल होता हुआ नज़र नहीं आता। अगली बात उन्होंने ये कही है कि इस वॉर की वजह से, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद होने की वजह से और फ्यूचर में भी जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की अनसर्टेनिटी है उसकी वजह से ऑयल प्राइसेस फ्लक्चुएट करती रहेंगी, ग्लोबल इकनॉमिक रिसेशन हो सकता है, अमेरिकन इकॉनमी वो भी इससे बड़ी बुरी तरह हिट हो सकती है। उनका ये कहना है अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन ऑलरेडी बढ़ गई है, महंगाई ऑलरेडी बढ़ गई है, फर्टिलाइज़र की कीमतें ऑलरेडी 30% बढ़ गई हैं और हमारे फार्मर यानी कि अमेरिका के फार्मर 70% फार्मर जो हैं वो फर्टिलाइज़र की कीमतों को अफोर्ड नहीं कर पा रहे। और फिर इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि ग्लोबल इम्पैक्ट में कोरिया भी मुतासिर, साउथ कोरिया भी मुतासिर, नॉर्थ कोरिया भी मुतासिर होगा, जापान भी मुतासिर होगा, चाइना भी मुतासिर होगा। तो इस तरह से क्योंकि तेल जो है वो बंद रहेगा और तेल तकरीबन 90% जो जहाज़ हैं वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने नहीं जा रहे हैं। चौथी बात वो ये कर रहे हैं कि हम अमेरिका जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है वो तो टैक्स वॉर कर रहा है, वो तो टैक्स पेयर्स की रकम से वो इजराइल के ऊपर तबाही कर रहा है और एजेंडा ये इजराइल का है, लेकिन हम खाम में उसके जो इजराइल के हैं हम उनके चैम्पियन बने हुए हैं। और अगली बात वो ये कह रहे हैं कि ये इस वक्त तो दुनिया में स्ट्रेटेजिक रिज़र्व्स हैं, चाइना के पास सबसे ज़्यादा ऑयल रिज़र्व्स हैं और इसी तरह और मुल्कों के पास ऑयल रिज़र्व्स हैं, लेकिन अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ इसी तरह बंद रही तो ये रिज़र्व्स ख़त्म हो जाएंगे और फिर अब दुनिया में तेल का और तेल के साथ जो तमाम एक्टिविटीज़ हैं वो तमाम की तमाम मुतासिर हो जाएंगी। हम तो इसलिए वो कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है रिस्पॉन्सिबल है ये ग्लोबल क्राइसिस के लिए और अमेरिकन क्राइसिस के लिए। फिर अगली बात उन्होंने इसमें ये कही है कि पब्लिक जो सपोर्ट है ट्रंप के लिए वो बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, इतनी ज़्यादा गिर चुकी है कि इतनी तो वियतनाम में भी नहीं गिरी थी। और यहाँ पे मुझे याद आ रहा है अब्राहम लिंकन के अल्फाज जो कि लीडर थे, सदर थे और बहुत सबसे ज़्यादा वो पॉपुलर सदर थे। उन्होंने कहा विद पब्लिक सेंटिमेंट्स यू कैन अचीव एवरीथिंग, विदाउट पब्लिक सेंटिमेंट्स यू कैन अचीव नथिंग। तो ये कितने इंपॉर्टेंट अल्फाज हैं कि पब्लिक सेंटिमेंट्स और पब्लिक सपोर्ट कितनी ज़रूरत होती है, वरना उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। इसी तरह वो आगे कहते हैं कि अगर ट्रंप रहता है तो उस सूरत में हमें ज़्यादा से ज़्यादा तबाही का सामना करना पड़ेगा और अमेरिका को ट्रेमेंडस लॉसेस बर्दाश्त पड़ेंगे। उनका ये कहना है कि इजराइल और अमेरिका मिल के मशरिक़ वस्ता को डिवाइड करना चाहते हैं। मुझे इस बात से याद आ गया यूनॉन का जो फार्मूला था, जो प्लान था यूनॉन 1982 में, ये प्लान ये था कि मिडिल ईस्ट के ममालिक को डिवाइड करके टुकड़े टुकड़े करके उनको छोटी छोटी रियासतों में उनको डिवाइड कर दिया जाए ताकि वो इजराइल के लिए किसी किस्म का थ्रेट ना बन सकें। तो मुझे लगता है यही फार्मूला जो है वो इजराइल और अमेरिका जो है वो उसको फॉलो करना चाह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट की तबाही करना चाह रहे हैं। इजराइल ऑलरेडी बहुत बैड शेप में है और स्ट्रॉन्ग इजराइल अगर हुआ तो जाहिर है कि वो इजराइल के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के तौर पे मौजूद रहेगा और इसलिए ईरान का एग्जिस्टेंस जो है वो इजराइल कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसी तरह लेबनान के अंदर इजराइल के जो डोमिनेंस है, इजराइल का जो कंट्रोल है वो लेबनान के लोग कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और हिजबुल्लाह कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और हिजबुल्लाह ऑलरेडी लेबनान फार्मूले को और सीज़ फायर फार्मूले और डील को वो रिजेक्ट कर चुके हैं कि हमारे लिए ये जो पीस मुआहदा है ये कोई मानी नहीं रखता। ये थे व्यूज़ कर्नल मैकग्रेगर डगलस। ये वो शख्सियत हैं
جو بہت اچھے انالسٹ ہیں، امریکن ہیں، بہت سے ویڈیوز میں آتے ہیں، لائیو ٹاکس میں آتے ہیں اور ان کی کامنٹری کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور میں بھی ان کو پسند کرتا ہوں۔ تو اگر آپ ان ساری باتوں کو سنیں تو مجھے بتائیے اس میں غلط کیا ہے؟ کہ بالکل وہی باتیں ہیں، اور پہلے بھی ہم رپیٹ کرتے رہے ہیں کہ بالکل اسرائیل جو ہے وہ ایران کو اب ایگزسٹینشیل تھریٹ سمجھتا ہے، امریکہ ایران کو برداشت نہیں کرے گا، امریکہ اور اسرائیل یہ دونوں چاہیں گے مڈل ایسٹ کی تباہی ہو جائے اور یہ آپس میں لڑتے رہیں اور اس کا فائدہ الٹیمیٹلی اسرائیل کو ہوگا۔ اسرائیل بھی اپنا گریٹر آبجیکٹیو جو ہے گریٹر اسرائیل بنانے کا وہ بھی اچیو کر لے گا، اور یہ نان پلان جو ہے کہ مڈل ایسٹ آپس میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا وہ بھی اچیو ہو جائے گا، اور امریکہ بھی سکھ کا سانس لے گا۔ اس کے بعد میں دوسرا ایک اور آپ کو ایک پرسپیکٹو بتاتا ہوں، اور اس حوالے سے آج کی نیو یارک ٹائمز سے میں نے کچھ خبریں کلیکٹ کی ہیں، اور وہ خبریں بھی بڑی دلچسپ ہیں، اور اس خبروں سے بھی میں اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے ریپبلکن پارٹی میں بھی پھوٹ پڑ گئی ہے، ڈیموکریٹس بھی کس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ کے اگینسٹ ہو گئے ہیں، اور کس طرح سے اور بھی جو پوڈ کاسٹرز ہیں اور جو انالسٹ ہیں وہ کس طرح سے ٹرمپ کو اور جے ڈی وینس کو شدید تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ تو یہ آج کی اخبار میں ہے۔ تو سب سے پہلے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ریپبلکن یہ سمجھتے ہیں آج کی اس نیوز کے مطابق کہ ٹرمپ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، اس نے میک امریکہ گریٹ اگین کا نعرہ لگا کے اس کی آڑ میں اس نے ہمیں ڈاچ کیا، اور اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ اس نے اس اپنے ایجنڈا کو چھوڑ کے، امریکہ کے ڈومیسٹک پالیسی کو چھوڑ کے اس نے ایران پہ اٹیک کر دیا، اور حالانکہ اس نے یہ ایشورنس دی تھی کہ مڈل ایسٹ کے اندر میں کسی طرح کی دخل اندازی نہیں دوں گا اور میں اس کے اندر میں ڈسٹرب نہیں کروں گا، لیکن اس نے یہ ایسا کیا ہے اور اس کی شدید تنقید ہو رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ ایک بڑی شدید جو ہے وہ ڈیزاسٹر کا سامنا کرنا جا رہا ہے، جو نومبر کے مڈ ٹرم الیکشنز ہو رہے ہیں، اور الٹیمیٹلی جو 2028 کے الیکشنز ہوں گے وہ ریپبلکنز کے لیے بھی دھچکا ہوگا اور ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بھی دھچکا ہوگا۔ ایک اور پوڈ کاسٹر ہیں، بڑے مشہور ہیں، میگن کیلے، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ اور وینس کو وہ بہت زیادہ کرٹیسائز کر رہے ہیں، اور بہت زیادہ ڈویژن ہو گئی ہے امریکن کانگریس کے اندر، اور کانگریس کے اندر میگن گیلی کا یہ کہنا ہے کہ ایک نیا گروپ ابھر رہا ہے جو پرو فلسطینین ہے اور اینٹی اسرائیل ہے، اور آہستہ آہستہ یہ جو لوگ ہیں ان کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ بالکل یہی بات دو ڈیموکریٹس نے بھی کہی ہے، جس میں ایک کا نام ہے اسکاٹ اسٹرنگر اور دوسری بات ہے مسٹر رچرڈ کوبا۔ تو یہ بھی بالکل یہی بات کر رہے ہیں کہ پرو پیلسٹینین گروپ جو ہے وہ ڈومینیٹ آہستہ آہستہ ہو رہا ہے، جو کہ ایک ڈفرنٹ جو پرسپیکٹیو ہے، ایک ڈفرنٹ ڈائریکشن کو اور ڈائمنشن کو انڈیکیٹ کرتا ہے۔ اسی طرح کیلی کے ساتھ ساتھ کارلسن، وہ بھی بہت بڑا تنقید نگار ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران وار کے اوپر، اور وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ نے تو یہ کہا تھا کہ میں مڈل ایسٹ میں کوئی پنگا نہیں لوں گا، لیکن اس نے اس کے باوجود اس نے یہ کیا اور ہمیں مشکلات میں ڈالا۔ تو اگلی بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اگر چاہے تو نتن یاہو کو بالکل کنٹرول کر سکتا ہے، وہ اس کو لگام ڈال سکتا ہے۔ میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ میں یہ بات ہسٹری کی روشنی میں کر رہا ہوں۔ جب رونلڈ ریگن امریکہ کے پریزیڈنٹ تھے 1980s میں، اور بیگن کے جو تھے وہ اسرائیل کے پرائم منسٹر تھے 1977 سے 1983 میں، اور لیبنان پہ اٹیک کیا ہوا تھا اسرائیل نے، تو اس وقت 1981 میں رونلڈ ریگن نے بیگن کو وارننگ دی تھی کہ آپ یہ وار فوری طور پہ بند کریں، اور ان کا کہنا اتنا با اثر تھا کہ بیگن نے وہ جنگ بند کر دی تھی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ اتنی بڑی ٹکر لے سکتا ہے اسرائیل کے ساتھ، نتن یاہو کے ساتھ، اسرائیل لابی کے ساتھ؟ کیونکہ ریگن جیسا مشہور، اسٹرانگ اور پاورفل جو پریزیڈنٹ ہے، حالانکہ وہ بھی پرو اسرائیل تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے بہت بڑی دھمکی لگائی تھی اور وہ دھمکی کام کر گئی تھی۔ تو اگر ٹرمپ چاہے، امریکہ چاہے، تو بالکل وہ اسرائیل کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ وہ دیکھیے
غزہ وار 2023 سے آنورڈز اب تک کیا صورتحال ہے؟ امریکہ میسیو ٹریڈ ایڈ دے چکا ہے اسرائیل کو، 35 to 50 بلین ڈالرز کی ایڈ جا چکی ہے، اور امریکہ ہر سال تقریباً 4 بلین ڈالرز کی سالانہ ایڈ اسرائیل کو دیتا ہے۔ تو اس لیے ٹرمپ کے پاس یا امریکہ کے پاس بہت راستے ہیں کہ وہ نتن یاہو کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ ٹرمپ اتنا بڑا سٹینڈ لینا نہیں چاہتا۔ اور جاتے جاتے میں بہرحال آپ کو یہ بتا دوں کہ ایران ان دونوں بڑی طاقتوں میں یعنی اسرائیل اور امریکہ، ان کے درمیان چٹان کی طرح کھڑا رہے گا، اور امریکہ کو خالی ہاتھ ہی واپس جانا ہوگا مڈل ایسٹ سے۔ وہ شاید مڈل ایسٹ کو بھی کھو دے، اور اسرائیل کے جو بڑے بڑے ایجنڈا ہیں شاید اسرائیل کو اس پہ بھی بیک فٹ پہ جانا پڑے۔ تو جاتے جاتے بات میری کنکلوژن یہ ہے کہ گورنر میک گریگر ڈگلس نے بھی جو کہا، اور اسی طرح جو امریکہ کے نیو یارک ٹائمز کے مطابق جو میں نے آپ کو حوالے دیے ہیں، سب ایک ہی باتیں کر رہے ہیں، اور سب یہی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ یا ڈونلڈ ٹرمپ انہوں نے غلطی کی ہے، اور ان کو شاید اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے۔ بہرحال آئندہ کیا ہوگا، خبریں دیکھتے رہیے گا، واچ کرتے رہیے گا، میں آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹ سے آگاہ کرتا رہوں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔